پاکستان اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی سفارتی قربت نے بیجنگ اور اسلام آباد کے تعلقات کا توازن خطرے میں ڈال دیا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق اگر اسلام آباد نے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں زیادہ متوازن حکمت عملی اختیار نہ کی تو پاکستان اپنے چین جیسے بہترین اتحادی کو کھو بھی سکتا ہے۔ بین الاقوامی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خارجہ پالیسیوں نے عالمی اور علاقائی سطح پر طاقتوں کی نئی صف بندی کو جنم دیا ہے، جس کے اثرات جنوبی اور مغربی ایشیا میں نمایاں طور پر محسوس کیے جا رہے ہیں۔ اس بدلتے ہوئے منظرنامے میں پاکستان ایک ایسا ملک بن کر سامنے آیا ہے جسے بیک وقت سفارتی مواقع بھی حاصل ہوئے ہیں اور سنگین تصویراتی خدشات کا سامنا بھی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ابتدائی عالمی بے یقینی کے بعد دنیا اب ٹرمپ دور کی پیدا کردہ چیلنجز کا جواب دینے کی تیاری میں ہے۔ سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ ٹرمپ کے بعد امریکہ کی خارجہ پالیسی کس رخ پر جائے گی؟ کیا واشنگٹن اسی خارجہ اور لین دین پر مبنی طرز عمل کو جاری رکھے گا یا نئی قیادت اس میں نظر ثانی کرے گی؟ یہی غیر یقینی صورتحال یورپ، ایشیا اور مشرق وسطی میں ریاستوں کو اپنی ترجیحات نئے سرے سے طے کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یورپی ممالک امریکہ کے ساتھ اقتصادی، سیاسی اور تصویراتی تعلقات پر اثر نو گفت و شنید کی راہ اختیار کر سکتے ہیں۔ یورپی یونین اور بھارت کے درمیان حالیہ فری ٹریڈ فریم ورک اور بھارت کے ساتھ یورپ کے بڑھتی ہوئی اقتصادی شراکت داری ایشیا میں یورپ کے تعلقات میں ایک وسیع تر اثر نو ترتیب کا اندیا دیتی ہے۔ چین اس تمام تبدیلی کے باوجود نسبتاً مستحکم انداز میں اپنی اقتصادی اور تصویراتی پوزیشن کو محفوظ بنانے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے، حالانکہ اس کے ساتھ جڑی سیاسی اور معاشی پیچیدگیاں کسی سے پوشیدہ نہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان کی پوزیشن اس پس منظر میں خاصی نازک ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تجارتی اور معاشی میدان میں پاکستان نہ تو چین اور بھارت جیسے بڑے ہمسایہ ممالک کا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے پاس وہ ادارہ جاتی صلاحیت موجود ہے جو بدلتے ہوئے عالمی تجارتی معیارات کا بھرپور جواب دے سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک درمیانی درجے کی ریاست ہونے کی حیثیت سے پاکستان کے اختیارات محدود ہیں، جس سے اس کے فیصلوں کی حساسیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسلام آباد ایک طرف چین کی تصویراتی اور اقتصادی ترجیحات کے ساتھ ہم آہنگی قائم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف واشنگٹن میں اپنی اہمیت برقرار رکھنے کا خواہاں ہے، خصوصاً ایسے علاقائی ماحول میں جہاں بھارت کو واضح سفارتی اور اقتصادی برتری حاصل ہے۔ یہی دوہرا دباؤ پاکستان کے دیرینہ سفارتی مقمصے کو جنم دیتا ہے، جس میں اسے بیجنگ پر انحصار اور امریکہ میں ممکنہ تنہائی کے درمیان توازن قائم رکھنا پڑتا ہے۔ تاہم سیاسی تجزیہ کار نشاندہی کرتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کا اعلانیہ اعتراف اور بعد ازاں پاکستانی قیادت سے براہ راست رابطے اسلام آباد کے لیے ایک اہم سفارتی بریک تھرو ہیں۔ ان کے مطابق اس پیش رفت کے نتیجے میں ایک نئی تصویراتی صف بندی سامنے آئی ہے، جس میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کو مرکزی دفاعی اتحادیوں کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جبکہ آذربائیجان، مصر، سوڈان اور حتیٰ کہ سیاسی انتشار کا شکار لیبیا بھی اس دائرہ تعاون میں شامل دکھائی دیتے ہیں۔ حالیہ اعلیٰ سطحی عسکری روابط اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی رد عمل سے نکل کر منتخب تصویراتی شراکت داری کی سمت بڑھ رہی ہے، اگرچہ اس کی طویل المدتی افادیت پر سوالات بدستور موجود ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس نئی صف بندی کو بظاہر صدر ٹرمپ کی حمایت حاصل رہی، جس سے یہ تاثر مضبوط ہوا کہ پاکستان مغربی ایشیا میں امریکہ کا ایک اہم شراکت دار بن چکا ہے، خاص طور پر غزہ سے متعلق ممکنہ امن اقدامات اور ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں۔ اگرچہ اسرائیل اس سعودی، ترک اور پاکستانی دفاعی فریم ورک کا حصہ نہیں ہے، تاہم سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق مختلف فریقوں کے مفادات بعض معاملات میں ایک دوسرے سے مکمل طور پر متصادم نہیں۔ یہی پہلو اس بندوبست کا سب سے حساس عنصر سمجھا جا رہا ہے۔ ابھی تک پاکستان نے دانستہ طور پر کسی ایسی صف بندی کا واضح اشارہ نہیں دیا، جس کی بنیادی وجہ داخلی سیاسی تقاضے اور ایران سے متعلق محتاط موقف ہے۔ ایران کے معاملے پر سیاسی تجزیہ کار واضح کرتے ہیں کہ پاکستان نہ تو ایران کے خلاف کسی فوجی جارحیت کی حمایت کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی بحران کی صورت میں تہران کے لیے ایسا فعال شراکت دار بن سکتا ہے جس کی توقع کی جاتی ہو۔
यही मोहतात तवाजुन पाकिस्तान को बेक वक्त अंदरूनी और बैरूनी दबाव में रखता है। दाखिली सतह पर सियासी तजियाकारों के मुताबिक रियासत ने मगरबी एशिया से मुतालिक अपनी पॉलिसी के खिलाफ मुमकिन मजहबी रद्द अमल को बड़ी हद तक काबू में रखा है। ताहम सियासी और समाजी नौयत की मज़ाहमत बदस्तूर मौजूद है, जिसके असरात ज्यादातर दाखिली सियासत तक महदूद रहने का इम्कान है। इसके बरक्स भारत अमेरिका के साथ तिजारती तनाज़ात, इख्तलाफात और सदर ट्रंप के मुतनाज़ा बयानात के बावजूद खुद को असर नौ मुनज़्ज़म करने में कामयाब रहा है। सियासी तजियाकारों के मुताबिक नई दिल्ली ने इन मुमालिक के साथ रवाबित बढ़ाए हैं जो ट्रंप की तिजारती और जोग्राफियाई सियासी पॉलिसियों से गैर मुतमईन हैं, और ये वसअत इसने किसी बड़े तज़व्वुराती समझौते के बगैर हासिल की है। तजियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान एक कमजोर मईशत, बिगड़ती हुई दाखिली सलामती और दायमी सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस महदूद तज़व्वुराती इंतखाब रखता है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की अमरीका नवाज दिफाई सबबंदी के साथ बढ़ती हुई वाबस्तगी ने चीन के साथ ताल्लुकात के तवाजुन को नुकसान पहुंचाने का खतरा बढ़ा दिया है, जो ट्रंप के बाद पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा इम्तहान साबित हो सकता है। तजियाकार खबरदार करते हैं कि अगर इस्लामाबाद ने मुतबादिल रास्ते पैदा न किए तो इसकी सिफारती गुंजाइश महदूद होती जाएगी और बिलाखिर इसे मगरबी एशिया में अमेरिका और सऊदी अरब की क़यादत में बनने वाले जियोपॉलिटिकल फ्रेमवर्क के साथ मजीद गहराई में जाना पड़ सकता है, खुसूसन इसराइल और ईरान जैसे हसास मामलात के हवाले से। तजियाकारों के मुताबिक इन तमाम खदशात से निमटने के लिए पाकिस्तान को एक जामे और कसीरुल जहती हिकमत अमली इख्तियार करना होगी, जिसमें एक नई हमसाया पॉलिसी भी शामिल हो ताकि इलाकाई कशीदगी में कमी लाई जा सके और तवीलुल मुद्दती जियो इकनॉमिक मफादात महफूज रह सकें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।